یہ تھے فضیلت الشیخ پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالرؤوف مکی دامت برکاتہم العالیہ، جو مکہ مکرمہ سے سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ اگلے مہمان سے پہلے میں انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کا ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ ختم نبوت کے محاذ میں یہ واحد پہلی جماعت ہے جو صرف قادیانیوں کے تعاقب میں کام نہیں کر رہی، بلکہ ہر اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنے کی سرکوبی کے لیے میدان عمل میں ہے۔ اور یہ انٹرنیشنل ختم نبوت کا اعزاز ہے۔ جس طرح یہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت کافر مانتی ہے، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار کرنے والے کو بھی کافر مانتی ہے۔ یہ واحد انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ جماعت ہے جس کی بنیاد کو حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ، خطیب یورپ و ایشیا حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ، فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمت اللہ علیہ نے 1985 میں رکھی تھی۔ اور اس جس کانفرنس میں یہ جماعت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اس کانفرنس کی صدارت حضرت خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے، اور حضرت خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ کی اجازت سے ان کی ہاتھ کا تحریری لکھا ہوا خط آج بھی ہم دکھا سکتے ہیں، جنہوں نے یہ فیصلہ کر کے انٹرنیشنل ختم نبوت کی بنیاد رکھ کے اس جماعت کا وجود بنایا۔ الحمدللہ میں زیادہ دیر آپ کو اس کا تعارف نہیں کرانا چاہتا، کیونکہ حضرت مہمان اسٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ کچھ لوگ انٹرنیشنل پہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اس جماعت کے ہوتے ہوئے اس جماعت کی کیا ضرورت تھی، تو میں بتاتا چلوں، جب یہ جماعت اپنے وجود میں آئی تو الحمدللہ پاکستان کی سرزمین پر جو چناب نگر جس کا سابق نام ربوہ تھا، حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ اسمبلی کے اندر قدم رکھتے ہوئے تمام اسمبلی کے ممبران کو اس بات پر آمادہ کیا کہ یہ چناب نگر کا نام جو ربوہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر انہوں نے اپنی قرارداد پیش کر کے چناب نگر کا نام ربوہ کا نام تبدیل کر کے چناب نگر رکھوایا۔ پھر 2008 کے اندر آپ اپنا شناختی کارڈ فارم دیکھ لیں، اس میں قادیانیوں کا کوئی الگ کھانا نہ تھا۔ مولانا الیاس چنیوٹی دامت برکاتہم العالیہ نے اسمبلی کے اندر اس قرارداد کو پیش کیا کہ جس طرح یہودیوں کا کھانا الگ ہے، عیسائیوں کا کھانا الگ ہے، اسی طرح قادیانیوں کا بھی کھانا الگ ہونا چاہیے۔ آپ 2008 کے بعد اپنی ووٹ لسٹ اٹھائیں، شناختی کارڈ فارم اٹھائیں، اس کے اندر آپ کو قادیانی کھانا نظر آئے گا۔ یہ اس جماعت کی محنت تھی۔ میں دور چلا گیا، آپ کے سامنے ایک شخصیت بیٹھی ہے جس کا نام جرنیل ختم نبوت ڈاکٹر احمد علی سراج ہے۔ جب یہ کویت کی جامعہ مسجد بادشاہی مسجد کے خطیب تھے، وہاں پر انہوں نے ایک تاریخ اٹھائی کہ پاکستان میں جس طرح قادیانی کافر ہیں، اسی طرح پرویزیت بھی کافر ہے۔ کویت کی سرزمین پر یہ تاریخ اٹھا کر اس پر اتنی جدوجہد کی کہ کویت کے حکمرانوں کو بھی پرویزیت کو کافر قرار دلانا پڑا۔ کہو الحمدللہ۔ ابھی کی بات ہے، ہمارے اکابر کام کر کے ہمارے ذمہ لگا گئے ہیں، وہ قبروں میں چلے گئے، اب وہ نہیں آئیں گے۔ چند دن پہلے خانپور کی سرزمین پر قادیانیوں نے ایک حرکت کی، 3 کنال زمین خرید کر کے
اسے احمدی ٹیسٹ بنانے کے لیے، احمدی مرکز بنانے کے لیے انہوں نے درخواست پیش کی۔ وہ 15 دن تک رپورٹ روپوش رہی۔ تحصیلدار کو فوری منگوایا گیا، پتہ نہیں کتنے پیسے دیے یا نہیں دیے، یہ واللہ عالم، لیکن اس تحصیلدار کو منگوانے کا مقصد تھا کہ ہماری یہ درخواست منظور ہوگی، لیکن اللہ کے حکم سے وہاں کے مسلمان جاگے، میدان میں آئے۔ کل ہی تحصیلدار کو یہ رپورٹ دینا پڑی کہ یہ مرکز نہیں بن سکتا۔ کہو الحمدللہ۔ وہ کام کر رکھے گئے آپ کی بستیوں میں، آپ کے علاقوں میں، آپ کی شکل اپنا کر، آپ کی دستار پہن کر، آپ کا جبہ پہن کر، آپ کی تسبیح اٹھا کر، آپ کی شکل اپنا کر وہ کام کر رکھے گئے۔ ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ کل قیامت والے دن سوال ہوگا۔ صادقہ بات کا قادیانی جب اللہ کی عدالت میں آئے گا، اللہ کہیں گے جہنم میں ڈال دو۔ جاتا ہوا یہ شکوہ کر دے، اللہ میں جس بستی میں رہتا تھا، جس علاقے میں رہتا تھا، وہاں سارے لوگ ختم نبوت کے ماننے والے تھے، لیکن کبھی وہ ہمارے در پہ ختم نبوت کا پیغام لے کر نہیں آئے۔ ایمانداری سے بتاؤ تمہارا میرا کیا بنے گا؟ یہ مہنگائی کا دور ہے، آپ اس مہنگائی کے دور میں گھر کا خرچہ مشکل ہونے کے باوجود چلا رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیوں چلاتے ہو؟ کہا جی ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا مسلمانوں ختم نبوت کا دفاع تمہاری ذمہ داری نہیں؟ گھر کا خرچہ چلانا ذمہ داری سمجھا، آپ کی آمد نہیں ہے، پھر بھی چلا رہے ہیں کیونکہ فکر مند ہیں۔ اگر ختم نبوت کی ذمہ داری سمجھتے، اس کے لیے فکر کرتے، تو خدا کی قسم آج قادیانی ہمارے ملک میں نہ ہوتا۔ جس طرح حضرت فرما رہے تھے آؤ ان کے خلاف آئینی اور قانونی جد و جہد کرنی ہے، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، یہ کسی ایک جماعت کی نہیں۔ کلمہ پڑھنے کے ناطے ہم سب پر یہ فرض ہے، حضرت کی موجودگی میں یہاں آنے والے اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے میں ایک امانت تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ اگر امانت کی خیانت کرو گے کل اللہ کو آپ نے جواب دینا ہے۔ عہد کریں، ہم علاقے کے جا کر ووٹ لسٹ اٹھا کر چیک کریں گے کہ جس علاقے میں قادیانی بیٹھا ہے کیا اس نے اپنا اندراج قادیان میں کرایا ہے یا اسلام میں۔ اگر اسلام میں ہے تو اس کے خلاف آپ قانونی کارروائی کریں گے۔ اللہ کی قسم اگر آپ نے ایک قادیانی کے خلاف کارروائی شروع کر دی